السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ بہت دنوں سے اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آیا 5 اگست کو جو عوامی اجتماع کرنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہی ہے، آیا وہ ممکن بھی ہو سکے گی یا پھر نہیں؟ اور ایک ایسی سچویشن میں جب کچھ دنوں پہلے ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس میں بظاہر شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین تھے، ان کی رہائی کے امکانات روشن ہوئے ہیں، اور وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے، خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے ان کو 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے فاسٹ پیس میں صحیح، لیکن 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ ایک ایسے ماحول میں کس حد تک شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی سے کوئی بہت زیادہ امیدیں کی جا سکتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف ایسے ماحول میں کسی تحریک کے موڈ میں بھی آ سکتی ہے یا پھر نہیں، اور کہاں کہاں غلطیوں کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے اور غلطیاں کی جا رہی ہیں؟ خاص طور پر اگر خیبر پختونخوا کے حالیہ سینٹ انتخابات کو دیکھا جائے تو گنڈا پور صاحب کی جو ریٹ ہے بظاہر پارٹی کے اوپر بڑی کمزور نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر بہت سے ناقدین اور کچھ خود پارٹی کے کچھ لوگ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے سے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، بہت عرصے تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے اور یقیناً ایک ایسا وقت گزارا جب پاکستان تحریک انصاف نے ٹف ٹائم بھی دیکھا، لیکن اوبویسلی اگر سندھ کی حد تک دیکھا جائے تو ان کا کردار بہت نمایاں رہا۔ سابق گورنر سندھ بھی رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ بھی رہے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ عمران اسماعیل صاحب، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی سر کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو صوبائی لیڈرشپ ہے ان کی سزاؤں کے فیصلے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک طرف انصاف بظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے قانون کے حوالے سے، تو ایک ہی وقت میں دو الگ الگ بیانیے کس طریقے سے پی ٹی آئی دے سکتی ہے؟ کچھ فیصلوں پر ان کو اختلاف ہے اور کچھ فیصلے انہوں نے قبول کر لیے ہیں۔ دیکھیں، قریشی صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ 2 سال جیل میں نہ رہتے، وہ پہلے ڈیل کر لیتے۔ قریشی صاحب کو کئی بار ڈیل کی آفر بھی ہوئی، کوششیں بھی ہوئی، لیکن قریشی صاحب نے ڈیل نہیں کی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈرشپ میں شمار ہوتے ہیں، اور قریشی صاحب انتہائی سیریس اور ایک ایسے سیاستدان ہیں جو جن کے لیول کا سیاستدان اب پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے، اور ان کو ہر سیاسی حلقہ بہت سیریس لیتا ہے، ماں سوائے تحریک انصاف کے۔ تحریک انصاف کو سارا ٹائم شاکی کرتی رہتی ہے شاہ محمود قریشی کے اوپر، اور اس وقت جو لوگ لیڈرشپ باہر ہے ان کا تو قطعی دل نہیں ہے کہ نہ عمران خان باہر آئیں نہ شاہ محمود قریشی باہر آئیں، وہ اسی طرح موج میلہ جو بچکانہ طور سے پارٹی چلا رہے ہیں چلاتے رہیں اور مزے لوٹتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اگر ریلیز ہوتا ہے، یا اور کسی دوست کا جو اندر جیل میں ہیں جیسے عمر سرفراز چیمہ ہیں یا چودھری اجاز صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، بیگم یاسمین راشد ہیں، وہ اور جو دوست ہمارے اندر ہیں، وہ بھی اب سیاسی طور پہ اتنے میچیور لوگ ہیں کہ وہ اگر باہر ہوتے تو شاید حالات ڈفرینٹ ہوتے، کوئی بات چیت کا دروازہ کھولتے، کوئی افہام و تفہیم کی بات کرتے۔ لیکن اس وقت جو باہر لیڈرشپ ہے وہ بالکل بچکانہ لیڈرشپ ہے۔ وہ جیل جا کے پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کیا قصے کہانیاں سناتے ہوں گے کہ جی کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، بس آپ کے اشارے کی دیر ہے اور آگ لگ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اور خود گھر سے نکلتے نہیں ہیں باہر اور اپنی کہانیاں سناتے ہوں گے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ میرے پرزمپشن ہے، اور جس کے اوپر خان صاحب کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جی تحریک چلانی ہے۔ اب تحریک چلانے کے علاوہ خان صاحب کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں بچتا، اور یہ خود سیریس نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے۔ ان کی کس ادا سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریس ہیں تحریک چلانے کے لیے؟ انہوں نے تحریک چلانی نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک چلانی ہے، 5 تاریخ کو پیک ہونا ہے، یہ کہتے ہیں 5 تاریخ کو جلسہ کر کے ختم کر دیں گے۔ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ تحریک کب چلانی ہے، چلانی بھی ہے کہ نہیں چلانی۔ تو ابھی تو یہ خود ابہام پیدا کر دیتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، خان صاحب کے سپورٹرز پریشان ہیں، اور ان کو بھی اب محسوس ہونے لگا ہے کہ قیادت جو ہے یہ کمپرومائز ہے، ڈری ہوئی ہے، یا یہ غیر سیاسی قیادت ہے۔ تو ان سے تو توقع رکھنا بالکل بیکار ہے۔ بیرسٹر گور جو ہے نا، ان کو پولیٹیکل ایکٹیو کس طرح کریں گے؟ ان کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا، اور کیا کریں؟ جان لیں گے کیا بچے کی؟ وہ جائیں خود ایکٹیو ہونا، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا بیٹری سیل ڈالنے پڑیں گے ان کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بالکل بیکار کی بات ہے کہ اس کو چیئرمین بنایا، اس کو ایکٹیو نہیں کیا، یا وہ سیکرٹری جنرل ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ خالی جیل لگا کے گھوم رہے ہیں۔ یہ سب بیکار باتیں۔ جس نے ایکٹیو ہونا ہے وہ ایکٹیو ہو، کس نے روکا ہے ان کو؟ منع کر رہے ہیں عمران خان ایکٹیو ہونے کو کہ آپ ایکٹیو نہ ہو؟ یہ سب بہت ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ کمپرومائز ہیں، یا سیاست نہیں آتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور ان ڈرپوکوں سے نہ عمران خان کو رہائی ملنی ہے، نہ تحریک انصاف کو کوئی اسٹرینتھ ملنی ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی اگر چھوٹ کے آتے ہیں، یا عمر سرفراز چیمہ آتے ہیں،
یا دیگر جو دوست اندر ہیں وہ ان میں سے کوئی چھوٹ کے آتا ہے, بیگم یاسمین راشد وغیرہ, تو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہی بڑھے گی. یہ اسٹرینتھ بڑھنے کے بجائے, بڑھانے کے بجائے, ویلکم کرنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں جی شاہ محمود قریشی کمپرومائز ہیں. اور کمپرومائز اگر کرنا ہوتا ہے اسے 2 سال پہلے کر لیتا. ان کی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے شاہ محمود قریشی کو کہ وہ کمپرومائز ہیں, کہ وہ وفادار ہیں, کہ غدار ہیں. یہ سرٹیفکیٹ ہی بانٹنے سے باز نہیں آتے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات تھے ان میں واقعی ویٹیج موجود تھا, یا پاکستان تحریک انصاف جو کچھ بیان کرتی رہی ہے ان کا بیانیہ درست تھا؟ نہیں, ریویو میں تو جائیں گے نا جی, جانا بھی چاہیے ریویو میں, کیونکہ یہ تو بڑے عجیب سے فیصلے ہیں, یہ عجیب سی حکایتیں ہیں. عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج لے آئیں اور اس میں جو انوالوڈ ہیں ان سب کو سزائیں دے دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج آ جائے گی, عدالتوں میں جب جائیں گے وہاں پہ آئے گی, اور سب چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا. اور جنہوں نے واقعی 9 مئی کے اس کام کے اندر, جس کی میں بڑے سخت طریقے سے مذمت کرتا ہوں اور بغیر کسی پریشر کے اپنے دل سے مذمت کر رہا ہوں کہ وہ غلط کام تھا, اگر اس میں کسی نے حصہ لیا ہے تو وہ اس کو سزا ملے گی, جسے نہیں لیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ فرمائے گا کہ جو 5 اگست کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور پھر اس میں 90 روز کا اضافہ بھی گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, آپ کو ممکن نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی اس میں ممکن ہو سکے گی؟ اور دوسرا, اس تحریک میں جان کیسے ڈالی جائے گی؟ نہیں, تحریکیں چلی کہاں. ابھی بھی میں نہیں سمجھ رہا کہ تحریک انصاف, وہ تحریک جس کا خواب عمران خان دیکھ رہے ہیں, اس کے چلانے کے لیے تیار ہے, یا وہ ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں ہے. وہ سب ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں. سلمان اکرم راجہ عالیہ حمزہ کو لڑ رہے ہیں, عالیہ حمزہ کسی اور کو لڑ رہی ہیں. وہ سارے کے سارے لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی ساتھ چلنے کو, ساتھ مل کے کوئی پلاننگ کرنے کو, اس کی بڑی اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے. گراؤنڈ سویل ہونا ایک چیز ہے کہ عوام تیار ہے, آپ نے ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے, لوگوں کو کیسے لے کے آنا ہے, لوگوں کو کہاں رکھنا ہے, کدھر ان کو بٹھانا ہے, کیسے آپ نے پرامن طریقے سے جانا ہے, کس طرح پولیس سے بات کرنی ہے, وہ ساری چیزوں کی ایک پوری کی پوری تیاری ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ تو مسنگ ہے ٹوٹلی. یہ بس لوگوں کو بلا کے خود ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہم گھر پہ بیٹھے ہیں کیونکہ ہم آئیں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے, لہٰذا یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. ڈی چوک کے اوپر جس دن تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور جنگیں جو ہیں وہ تدبیر سے لڑی جاتی ہیں, اور تدبیر یہ تو نہیں ہے کہ ہم آئیں اور اریسٹ ہو جائیں, تو لہٰذا ہم وہاں پہ نہیں پہنچیں گے, عوام ضرور آئے. عوام وہاں ڈنڈے کھانے آئے, خود لیڈر صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح تو طریقے نہیں چلا کرتی, اور وہی لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تحریک جس طرح سے عمران خان صاحب کی توقع ہے اس طرح سے چل پائے گی. رہائی تو ایک طرف دور کی بات ہے, پہلے تحریک کی کامیابی جو ہے اسی پہ ڈاؤٹ ہے مجھے. لیکن عمران اسماعیل صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا ہی زیادہ بوجھ اٹھائے گا اس تحریک کا, پنجاب سے بظاہر اتنی موبلائزیشن کارکنان کی نہیں نظر آ رہی ہے. دوسرا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ خان صاحب کو رہا کرانا یا پھر اس حکومت کو گھر بھیجنا؟ بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟ صرف احتجاج کو ریکارڈ کروانا ہے؟ دیکھیں, احتجاجی طریقہ ایجنڈا تو سیاسی اسیروں کی رہائی ہونی چاہیے, صرف خان صاحب کی رہائی نہیں. اور جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے غریب ورکرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں, پہلے تو ان کی رہائی کا ہونا چاہیے. بقول پی ٹی آئی کے 8 سے 10 ہزار ورکرز جو ہیں اس وقت جیل میں ہیں. لسٹیں تک نہیں ہیں ان کے پاس کہ کون جیل میں ہے, نہ کسی کو وکیل کر کے دے رہے ہیں. وہ ورکرز بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو پہلے تو اپنے ورکرز کا خیال کریں. جو ورکر آپ کی پارٹی کی جان ہوتا ہے, اگر ورکر ہی نہیں ہوگا آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ ان کے گھر والے خوار ہو رہے ہیں, گھروں پہ ان کے بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ایک عجیب سے مسئلہ پڑا ہوا ہے. سو ایک سیریس لیڈرشپ جو ہے وہ, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ریلیز ہوتے ہیں یا اور کوئی دوست ریلیز ہوتے ہیں, ایک بڑی خوشائن بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ان کو ویلکم کرنا چاہیے. انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ جی شاہ محمود قریشی کمپرومائزڈ ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی لیڈرشپ آ گئی ہے یہاں پہ. یہ فرمائے گا کہ پہلے خان صاحب کے صاحبزادوں کی پاکستان آنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن ابھی تک وہ بھی واضح نہیں ہو سکا ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے یا پھر نہیں. دوسرا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ان کی رچرڈ گرینیل جو کہ ٹرمپ صاحب کے خاصے قریب ہیں, ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی امریکی لابنگ سے خان صاحب کی رہائی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, فرق پڑے یا نہ پڑے, لیکن وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوشش تو کرنا ان کا حق ہے نا. تو وہ جہاں بھی جا سکیں وہاں سے بات کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ سے توقعات اب چھوڑ دینی چاہیے. بڑے عرصے سے وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کے ایک امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا اور وہ آ کے آرڈر لگائے گا کہ جی جیل کا دروازہ کھولو اور عمران خان کو باہر نکالو, وزیر اعظم بنا دو, میرا دوست ہے. ایسا کچھ ہوا نہیں, نہ ایسا کچھ ہونا تھا. آن دا کانٹری, ٹرمپ سے جنرل عاصم منیر کی ملاقات کے بعد جو لنچ ہوا وہ ایک دنیا کا انوکھا واقعہ تھا, اور وہ بڑی اللہ نے عزت دی ان کو. اور جو ایک مسنگ لنک تھا بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان,
وہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں پورا ہو گیا. اس کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی تو ان کو انڈورسمنٹ بھی مل گئی ساری. تو وہ اس وقت بڑی کمفرٹیبل سچویشن میں پوزیشن میں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امریکہ سے کوئی پریشر آ سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کے بیٹے کوشش کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے، اپنے والد کی رہائی کی کوشش کریں. عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ نات جیل میں ہیں اور ان کو جلد رہائی ملنی چاہیے. پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ ایم اے کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور میں اس جماعت کو عروج ملا تھا یا الائنس کو عروج ملا تھا، لیکن اس مرتبہ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو کیا بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا جائے گا مستقبل کی سیاست کے لیے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی یہ بھی ناکامی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے کوئی الائنس نہیں بنا سکے، اور جبکہ عمران خان کا نوٹ بھی تھا، اشارہ بھی تھا، وہ ان کو جو ان کے نام پی ٹی آئی نے رکھے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان کے، اس کے بعد وہ ان کے روحانی وہ بھی بن گئے تھے لیڈر، اور وہ ان کو کوئی اپنے باپ کا درجہ دے رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ ایک جامع طور سے ایک پلاننگ نہیں کر سکے کہ کسی طرح وہ ان کے ساتھ مل کے ایک الائنس، اپوزیشن الائنس بنا لیتے تو اس سے کوئی تحریک چلنے کا معاملہ طے ہوتا، یا چیزیں پریشر ڈالنے کا حکومت میں معاملہ ہو سکتا تھا. اب تھکار کے میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی پرانی ایم ایم اے کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید کر بھی لیں، شاید نہ بھی کریں، حالات چینج ہو گئے ہیں، چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹارگٹ اب اگر بغیر پی ٹی آئی کے وہ ایک ایسا الائنس بناتے ہیں تو ٹارگٹ تو پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ ہی ہوگی. اب وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن جو ریزرو سیٹس آئی ہیں اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے، اچنبھا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ایسی چیز بن جائے تو پی ٹی آئی کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کو کے پی میں مقابلہ پی ٹی آئی سے ہی ہے تو شاید وہ پی ٹی آئی کو ساتھ رکھنا پسند نہ کریں، اور وہ اپنا سیاسی عمل اور سیاسی لائے عمل جو ہے وہ سارا کا سارا فوکس اس پہ رکھیں کہ کس طرح وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرا کے اور اپوزیشن کی حکومت بنا لیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عمران اسماعیل صاحب، جو کہ سابق گورنر سندھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑے ڈیڈیکیٹڈ کارکن بھی رہے ہیں، لیکن بظاہر بہت زیادہ پر امید نظر نہیں آتے اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے 5 اگست کے احتجاج کی، تو اس کا جو مرکز اور محور ہونا چاہیے یقیناً خیبر پختونخوا ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے کچھ مزید بات بھی خیبر پختونخوا کے مقامی لوگوں سے کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے ماحول بن رہا ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا، تو دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ ایم ایم اے کو دوبارہ سے اس میں ایک نئی روح پھونکی جائے. لیکن آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا. ایم ایم اے کا عروج اس وقت دیکھا گیا جب صدر مشرف صاحب کی طرف سے اس کی پوری کانسٹیٹیوشن کی گئی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دوسری جماعتوں کو سائیڈ لائن کیا جائے اور ایک عوامی جو ایک پیس ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے، عوام کو یکسو کرنے کے لیے امریکہ اور پھر ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب ہونی چاہیے، اور عوام کا جو ایک ایسنٹ ہے وہ اس میں نظر آنا چاہیے. لیکن کس حد تک یہ ثابت ہو سکا آج کے سینیریو میں، بظاہر اس کے اوپر بہت سے جو ناقدین ہیں وہ کنفیوز نظر آتے ہیں، کیونکہ ایم ایم اے کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف ابھی تک واضح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اس کا زیادہ مرکز ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہی سینئر صحافی ہیں عارف یوسفزئی صاحب. ان سے تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے. عارف، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کچھ دن پہلے ایم ایم اے کو بحال کرنے کی جو بات کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے، اس تناظر میں یہ ایم ایم اے کو ریوائیول کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا پھر خیبر پختونخوا ان کا مستقبل میں سیاسی مرکز ہو سکتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش ہے جس کی شروعات کی گئی ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان میں جتنی مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی گروہ ہیں، وہ ایک طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں تمام جماعتوں کی، تنظیموں کی نمائندہ کے طور پر. ان کے جو مشر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے نمائندہ کے طور پر. چاہے آپ مدارس کے حوالے سے دیکھیں یا مدارس سے ہٹ کے آپ جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی، تو مولانا فضل الرحمان کی پہلی دفعہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے 2-3 دفعہ اس بات کے اشارے دے چکے ہیں
کہ MMA بحال ہو، یا بلکہ انہوں نے اس کو پوری پاکستان کی سطح پر ایک اور اسلامی اتحاد، اسلامی جماعتوں کے اتحاد کا نام دیا ہے، کہ اس کے پلیٹ فارم سے تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جو گروپس ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پورے پاکستان میں جو الیکشن ریزلٹس ہیں اس کا کایا پلٹ سکتے ہیں، ریزلٹس کی جو ریزلٹس پلٹ سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان اس وقت چاہتے ہیں کہ مذہبی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہوں۔ عارف یہ فرمائے گا کہ کیا اگلے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی MMA کی بنیاد دوبارہ سے رکھی جا رہی ہے؟ کیا یہ بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے تو لامحالہ جماعت اسلامی نے اس کا حصہ بننا ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب MMA بن رہا تھا تو اس میں 6 جماعتیں تھیں، لیکن اس میں جو 2 دھڑے تھے اس میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی تھی۔ جماعت اسلامی پولیٹیکلی بہت سفر کر گئی ہے، پوری پاکستان سے جماعت اسلامی شرنک ہو کے پختونخوا کے صرف ضلع دیر تک محدود ہو گئی ہے۔ تو جماعت اسلامی نے بھی سیاسی کم بیک کے لیے ضروری ہے کہ اگر مذہبی جماعتوں کا وسیع تر اتحاد بنتا ہے تو لامحالہ جماعت اسلامی اس کا حصہ ہوگی۔ اب یہ فرمائے گا کہ سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا PTI کی لیڈرشپ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 5 لوگوں نے اس پہ تحفظات شو کیے، اس میں سے 4 کو کنونس تو کر لیا گنڈا پور صاحب نے جو کہ PTI کے تھے، لیکن جو ایک کینڈیڈیٹ تھے خرم ذیشان صاحب وہ مطمئن نہیں ہو سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے تحفظات واقعی جینون تھے یا وہ صرف اپنے احتجاج کو رجسٹر کروانا چاہتے تھے؟ PTI کے اندر اختلافات ہے، یہ جماعت تقسیم در تقسیم ہے، اس کی ٹاپ قیادت سے لے کر ان کے چیئرمین سے لے کر ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ لیول، یہ جماعت اب کوئی منظم جماعت نہیں رہی، یہ دھڑوں میں تقسیم ہے، گروپس میں تقسیم ہے۔ تو جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا اس کے حوالے سے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے اس کی طرف سے اپنے قائدین کو جو متوقع امیدوار تھے ان کی فہرستیں بھجوائی گئی تھی کہ ان لوگوں کو آپ سینٹ الیکشن کے لیے کنسیڈر کریں۔ پھر ان کی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ آیا ہے، پھر آخر میں جب بیرسٹر سیف نے عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے تو مجھے یہ فلانے نام دیے ہیں، 4 نام جو انہوں نے بتائے تھے، جس میں مراد سعید تھا، فیصل جاوید تھے، مرزا افریدی اور نور الحق قادری جنرل نشستوں کے اوپر، خاتون روبینہ ناز اور اعظم سواتی ٹیکنوکریٹ کے اوپر۔ اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہو گیا، اور وہ تمام جو لسٹیں گئی تھی پارٹی کے پاس، جو خواہش مند امیدوار تھے، لائک پشاور سے عرفان سلیم تھے، کوہاٹ سے خرم ذیشان تھے، اس طرح دیگر بھی امیدوار تھے، آصف اورگزئی تھے، بہت سارے امیدوار ان کے کھڑے تھے۔ تو وہ ان کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی، پارٹی کی اس فیصلے کو چیلنج کیا، وہ میدان میں رہے۔ ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے ایک رات پہلے، اب صبح الیکشن ہے، رات کو 2:30-3 بجے انہوں نے جرگہ کیا PTI نے عرفان سلیم کے اوپر اور ان کو وڈرا کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ وڈرا ہو بھی گئے، چونکہ بیلٹ پیپر چھپ چکا تھا تو بیلٹ پیپرز میں ان کے نام تھے، خرم ذیشان تو سسٹین، وہ تو کھڑے رہے، لیکن جو بیٹھ بھی گئے تھے تو بیلٹ پیپرز میں ان کے نام تھے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی ایک MPA کا، کسی ایک PTI MPA کا، کسی عمران خان کے جان نثار کا، نظریاتی عمران خان کے نظریاتی MPA کا کارکن کا ووٹ جو ہے وہ خرم ذیشان کو بھی نہیں پڑا، کسی اور کو بھی نہیں پڑا۔ ایز اٹ از جو فارمولہ علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن کے درمیان طے ہوا تھا، ایز اٹ از اس کے مطابق تمام ووٹ ڈالے گئے اور وہی لوگ جیت گئے جو اتحاد تھا۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ پختونخوا میں جو اتحاد تھا علی امین کا اپوزیشن کے ساتھ، تو یہ اتحاد PTI کے خلاف تھا، اس لیے کہ PTI کے آزاد لوگ کھڑے تھے اور تو کوئی آزاد تھا ہی نہیں۔ تو پختونخوا میں اپوزیشن کا اور تحریک انصاف کا اتحاد تھا، وہ جیت گیا، اور PTI کے جو لوگ تھے وہ سارے ہار گئے۔ یہ فرمائے گا کہ اس سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی بہت اچھا پرسیپشن اب پارٹی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ جو ان کے اگینسٹ ایک لابی بلڈ اپ ہو رہی ہے آنے والے وقت میں، ان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ کون سے ایسے سیاسی رہنما ہیں جو کہ گنڈا پور صاحب کے کیمپ میں اس وقت شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد اگر ہم ریٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ علی امین گنڈا پور کی دیکھ رہے ہیں، اور یہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو پارٹی کی دیرینہ کارکن رہے ہیں، عمران خان کے قریبی رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے، وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، حکومتی ریٹ ہے۔ تو پختونخوا میں تو ان کے خلاف جو مزاحمت کے لیے کھڑا ہوگا وہ کچل دیا جائے گا، ان کو مزاحمت نہیں کرنی دی جائے گی۔ ہم نے سینٹ الیکشن میں دیکھا کہ
किस तरह अली अमीन और उनके जो हवारी हैं, उन्होंने जो आज़ाद लोग खड़े थे, उनको कितना मजबूर किया, कितना प्रेशराइज़ किया, यहाँ तक कि इनके दरमियान गालम गलोच की इत्तलात हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि अली अमीन जब तक वज़ीर आला है, कोई उसके रिट को चैलेंज कर सकेगा इस पार्टी के अंदर या उसको कमज़ोर कर सकेगा। हाँ, अगर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहते, तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी, जो उनका मुखालिफ दड़ा होगा, वो ज़ाहिर बात है मुअस्सर पोज़ीशन पे आ जाएगा। यहाँ पर इस वक़्त ऐसा नहीं है कि अली अमीन का कोई एक ग्रुप खिलाफ है। हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ तो जो एक आर्च राइवल के तौर पर आ रहे हैं, उनमें आतिफ खान है, शकील खान है, उनमें कुछ एमएनएस हैं, कुछ एमपीएस हैं। तो वो तमाम लोग तो अली अमीन को कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन इस सेनेट में हमने देखा कि पहली दफा तहरीक इंसाफ के अंदर से कारकुनान, कसीर तादाद में कारकुनान उठ खड़े हुए हैं इस मौजूदा सेटअप के, अपने चेयरमैन के खिलाफ भी, पार्टी क़यादत के खिलाफ, अली अमीन के खिलाफ भी। और आप देख रही हैं, मैं अक्सर लोग कहता हूं कि आजकल आप लोग जरा सोशल मीडिया पर जो तहरीक इंसाफ के कायदीन कोई पोस्ट करें, ट्विटर पर करें, दीगर पर करें, तो आप लोग जरा उनके नीचे अब कमेंट्स पढ़ना शुरू करें। वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो माजी में हम जैसे सहाफियों को गालियां देते थे कि आप लोग तनकीद करते हैं, दीगर सियासी जुमातों, मुखालफिन सियासी जुमातों की ऐसी की तैसी फेरते थे, आजकल जब सोशल मीडिया के ऊपर अली अमीन गंडापुर का बयान आता है, कोई उनका रिटर्न या ऑडियो विजुअल आते हैं, या उसके अलावा जो काबीना के अरकान हैं, इनके पार्टी की आदत है, तो नीचे कमेंट्स देखे तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान इनको गालियां गालियां निकालते हैं, इनको गद्दार, खुल्लम खुल्ला इनको गद्दार कहते हैं, इनको गद्दारों के लकब मिल गए हैं। तो आने वाले शब रोज में तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात है, ये मजीद गहरे होंगे। ये पार्टी टूटने वाली है, टूट फूट के अमल से दो चार है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला होंगे तो वो ड्राइविंग सीट पे होंगे, भली पार्टी टूट जाए, अली अमीन के साथ काफी तादाद में एमपीएस भी होंगे और उनकी जो मिनिस्टर काबीना के लोग हैं वो भी होंगे। और अभी तो उन्होंने 27 पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी नॉमिनेट कर दिए हैं। तो वो तमाम लोग, तो अली अमीन इस वक्त पख्तूनख्वा में या पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉय कर रहे हैं। ये भी फरमाएगा कि 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने की बात हो रही है, उसका बुनियादी तो जो सेंटर है वो खैबर पख्तूनख्वा होना चाहिए, जहां से कारकुनान को निकालने की कोशिश होगी। लेकिन आप समझते हैं कि जुनैद अकबर साहब या अली अमीन गंडापुर साहब जैसी शख्सियात उन कारकुनों को दोबारा से एक्टिव कर सकेंगे और घरों से बाहर निकाल सकेंगे? देखिए, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, मुझे कोई तहरीक नजर ही नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक मुझे नजर नहीं आ रही। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, देखे इमरान खान का बयान आया कि आप लोग आशूरा के बाद मैदान में उतरें, तो आशूरा गुजर गया, खैर खैरियत से गुजर गया। उसके बाद आप लोग के सामने है सारी सूरत हाल। 5 अगस्त, फिर 3 महीने का टाइम, 90 डेज, और अब जो सेनेट का इलेक्शन उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ मैनिपुलेट करके वो कर लिया। मैं तो, मुझे कतई तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से कोई तहरीक नजर नहीं आ रही। जो तहरीक इंसाफ के आईएसएफ और यूथ के नौजवान है, वो एक तो मेरे साथ राब्ते में होते, मेरे पास आते हैं, कई एक चीजों में मुझसे रहनुमाई लेते हैं। वो तमाम लोग कहते हैं कि हम इस क़यादत के साथ अब दोबारा मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने दसियों दफा हमें मैदान में छोड़ा, इस्लामाबाद में छोड़ा, पिंडी में छोड़ा, ये लोग भाग जाते हैं, पुलिस के हत्थे हम लोग चढ़ जाते हैं। अभी भी दर्जनों सैकड़ों जो पीटीआई कारकुनान है वो जेलों में है, उनके ऊपर मुकदमात हैं। जो हजारों की तादाद में 9 मई के बाद के जो कारकुनान थे, उनके ऊपर मुकदमात भी हैं, या अगर वो कोई बेल पे है, या अगर किसी का नाम किसी फरिश्त में है, तो उनके पीछे फोन आ जाते हैं कि आपने एक एफिडेविट जमा कराना है, आपने फलानी जगह पर पहुंचना है। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो अब इस क़यादत के साथ मेरा नहीं ख्याल कि वो निकलेंगे। हाँ, मैं आपको आज बता दूं कि अगर तहरीक इंसाफ ने कोई गेयर अप मूवमेंट के बाद एहतजाज जलसे का ऐलान किया, तो उनका ठिकाना सवाबी मोटरवे के ऊपर जो सर्विस एरिया है, जो अब तहरीक इंसाफ ने अपना एक तरह से सवाबी को सब ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है, तो एक जो एहतजाज आखिर में होगा वो सवाबी मोटरवे के ऊपर होगा, पख्तूनख्वा की हदूद में होगा। ये लोग उस पुल को, दरिया सिंध की पुल को क्रॉस करके पंजाब में जाने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। आखिर में ये फरमाएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के बाद से ये बहस चल पड़ी है। अभी तो रिहाई वैसे हुई नहीं है उनकी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुमकिन तौर पर डील कर लिया, और ख़ुद पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है वो इस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी हवाले से बात की जा रही है? शाह महमूद कुरैशी ने, एक तो वो पस मंजर देखें, माजी से देखें, तो वो कहाँ पर उन्होंने सियासत की, हमेशा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के गुड बॉय रहे। लेकिन अब अगर उन्होंने डील की या नहीं की है,
तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो है ये एक तरह से डील में है, ये सूबाई हुकूमत भी डील में है, तो इनकी क़यादत भी डील में है। तो अगर एक और इसमें इज़ाफ़ा हो जाए शाह महमूद कुरैशी का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए कि अगर शाह महमूद कुरैशी कन्फ्रंट करे, तो और ज़्यादा ख़राब होंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर डील करे, देखिए चौधरी परवेज़ इलाही जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनका भी बयान आया था कि आप लोग एहतजाज और कन्फ्रंटेशन की सियासत ना करें, आप लोग जाके मुज़ाकरात करें। तो मेरे ख्याल से और इन लोगों ने तो कोट लखपत जेल से तहरीरी पैगाम भी भिजवाया था पार्टी को कि आप लोग एहतजाज की बजाय आप लोग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने के बाद मुज़ाकराती अमल भी शुरू होगा और मैं ये समझता हूँ कि शायद पीटीआई जो है वो मुज़ाकराती अमल जॉइन करके उससे कुछ माइलेज हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आरिफ यूसुफजई, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा सियासी तौर पर बड़ा एक्टिव होने जा रहा है, कम से कम 5 अगस्त की तारीख को अगर मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन किस हद तक वहाँ पार्टी के सीनियर सियासतदान पार्टी के कारकुनों को भी उतना ही एक्टिव कर सकेंगे, ये अब देखना होगा। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस मरतबा पाकिस्तान में जिस हिसाब से बारिशें हो रही हैं और जो सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर हम पंजाब के कुछ हिस्सों में और खैबर पख्तूनख्वा में और फिर गिलगित बिल्तिस्तान में जो सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं, इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ है। किस हद तक इस हवाले से हमें तैयार होना चाहिए था और हम मज़ीद भी तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम महकमा मौसमियात से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में इस वक्त बारिशों से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तमाम तर बातों और दावों के बावजूद कोई ख़ास तैयारी ना तो हुकूमत की थी, ना सूबाई हुकूमतों ने कोई इस पर काम किया और बज़ाहिर हर तरफ हंगामी सूरत हाल नज़र आई और इसकी वजह से बेपनाह ऐसे वाक़यात हुए जिसमें पाकिस्तानी अपनी जो अवाम है वो जान से गए और उनके लिए कोई हिकमत अमली मुरतब होती हुई नज़र नहीं आई। क्या पंजाब हो, क्या इस्लामाबाद हो और क्या खैबर पख्तूनख्वा हो, क्या गिलगित बिल्तिस्तान हो, हर जगह ऐसे दिलखराश मनाज़िर देखने को मिले जहां लोग जानों के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए अपीलें करते रहे, लेकिन ना तो कोई साजो सामान मौजूद था, ना ही इमदादी टीमें मौजूद थीं, कोई किसी की जान नहीं बचा सका। बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन किस हद तक हुकूमत को इस हवाले से तनबीह बार बार की जाती रही महकमा मौसमियात की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है और कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में इस पर बात करें कि मुस्तक़बिल के हवाले से क्या लाहे अमल होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए महकमा के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये फरमाएगा इरफान साहब कि अभी ये जो मानसून का स्पेल है, ये कितने दिन अब इसके गुजर चुके हैं और कितना स्पेल अभी बाकी है, और आप क्या समझते हैं कि ये इतना तबाहकुन सूरत हाल कैसे पैदा हो गई है कि हर जगह क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और तूफ़ानी कैफियत है बारिशों की भी और सैलाबी सूरत हाल की भी, ये इतना आउटरेजियस किस्म की सिचुएशन कैसे हो गई है अचानक ही? देखिए ये जो है ना मानसून में बारिशें जो है ना अमूमन जो है ना ज़्यादा जो पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो बारिशें होती हैं वो मानसून के ही पीरियड में होती हैं। इस दौरान में ही जो है ना वो बारिशें होती हैं। अभी ये जो हालिया स्पेल है ये अगले 24 से 36 घंटे तक जो है ना एक्टिव रहेगा और जो बालाई इलाके होंगे जिसमें बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के इलाके शामिल होंगे। इसके अलावा जो बालाई पंजाब होगा और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके होंगे, ये इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा शुमाल मशरकी बलूचिस्तान जिसमें ज़ोब, बारखान के इलाके शामिल हैं, लोरालाई और जो ये सारे इलाके जितने भी हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। इन मूसलाधार बारिश की बायस जो है ना वो नदी नालों में तूफ़ानी आने का भी अंदेशा है। जी। ये फरमाएगा कि बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये स्पेल तो चलें किसी ना किसी तरह गुजर जाएगा, लेकिन क्या इसके बाद आने वाले दिनों में भी, अगस्त के महीने में भी इसी किस्म के कुछ स्पेल मजीद भी आएंगे क्या? जी बिल्कुल जैसा मैंने कहा ना कि मानसून में हवा का कम दबाव जो है वो इंडिया की तरफ से आता है, बे ऑफ बंगाल में बनता है और पाकिस्तान की तरफ आता है। इसी तरह जो मगरबी हवाओं के सिलसिले जो आते हैं और जो नमी है वो इन जब मिलती है तो ये सिस्टम जो है ये एक्टिव हो जाता है। तो आजकल जो मानसून है वो मानसून एक्टिव फेज़ में है, मॉइस्चर भी इससे मिल रहा है
اور کولڈ ونڈ بھی مل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ موسلادھار بارشیں مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہیں۔ یہ 24 سے 36 گھنٹے میں جیسے ہی یہ سلسلہ گزر جائے گا، اس کے بعد اس کی شدت میں اگلے چند روز کمی رہے گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ بھی اس حوالے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ جو اس وقت ہو رہا ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ مونسون بارشوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے ہوا ہے، یا کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ندی نالوں میں طغیانی ہے اور دریا جو ہیں وہ بھر چکے ہیں اور سیلاب ہر طرف نظر آ رہا ہے ہمیں، خاص طور پر جو اوپر کے علاقے ہیں؟ تو آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی ہیں؟ دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ وارم ہو گیا ہے۔ وارم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو نمی ہے یا پانی جمع کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ لہٰذا جو بادل نظر آتے ہیں آپ کو آسمان کے اوپر، تو اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ نسبتاً پہلے سے زیادہ جمع ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے وہ وارم ہو چکا ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے نا پانی جمع کرنے کی وہ زیادہ ہے۔ اس لیے جب بارش ہوتی ہے تو اس میں ایسا ہے کہ موسلادھار بارش تو پہلے بھی مونسون میں ہوا کرتی ہے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ بعض علاقوں میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے شدت کے ساتھ، کیونکہ وہ ایٹماسفیئر وارم ہونے کی وجہ سے پانی اوپر زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ علاقوں میں جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی سچویشن جو ہے نا، اس کو موسمیاتی تبدیلی جو ہے نا آلریڈی اس کا جو ہے نا اثر جو ہے نا وہ ہے۔ اور باقی رہ گئی بات سیلاب کی، کہ جو ناردرن ایریاز ہیں، جیسے ہم نے محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے گلاف کا الرٹ بھی جاری کیا ہوا ہے کہ گلاف کے بھی چانسز ہیں، جو خاص طور پہ گلگت بلتستان کے علاقوں میں، اور اس میں جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل سے آلریڈی جو ہے نا وہاں پر زیادہ جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسے ہی کوئی کولڈ ملتی ہے تو وہ وہاں پر گلاف کے بھی چانسز ہوتے ہیں، جس کا ہم نے آلریڈی الرٹ جاری کیا ہوا ہے۔ یہ فرمائے گا کہ شہری رحمان صاحبہ جو کہ پہلے کلائمیٹ چینج کی وزیر بھی رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے بلکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان ان تمام اثرات کو فیس کر رہا ہے اور اس میں تھوڑی ہماری کوتاہی بھی ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس تجزیے سے کہ واقعی یہ ہماری وجہ سے یا ہمارے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہم ان تمام اثرات کو فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ماحولیاتی تبدیلی ہے وہ اس میں پوری دنیا لپیٹ میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں جو ہے نا وہ ہیٹ ویوز آئیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیٹ ویوز کا جو ہے نا ادھر تھا۔ اسی طرح انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں پچھلے دنوں میں لائٹننگ ہوئی اور بہت ساری مواد ہوئی، اور اسی طرح جو ہے نا یہ جو سچویشن ہے یہ ہمارے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی ہے۔ اب پاکستان اس سے زیادہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اس کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم اس کو بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اس کا یہی ہے کہ اس کو ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ کیا جائے، خاص طور پہ جو ایٹماسفیئر میں وارمنگ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے درخت زیادہ سے زیادہ لگا کے۔ تو اس میں اگر ہم اس طرح جائیں کہ یہ جو گرین بیلٹس ہیں ہماری جیسے، ان کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اسی طریقے سے، لیکن یہ راتوں رات یہ نہیں ہوگا، اس کو ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ ہوگا جی۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر اموات ہوئی ہیں وہ گھروں کے گرنے سے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں، یعنی جو انفراسٹرکچر تھا اس نے ہی برداشت نہیں کیا اس پورے کرائسس کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انفراسٹرکچر کی کنسٹرکشن ہے اس پر یا منصوبہ بندی کے اوپر یا اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو میجرز لیے جاتے ہیں تعمیرات میں، ان کو کیا پورا نہیں فلفل کیا گیا اور اس میں کس حد تک ان کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہے نا انفراسٹرکچرس بنانے سے پہلے یا کوئی گھر بنانے سے پہلے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے سے پہلے کلائمیٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ لوگ لیتے ہیں۔ کلائمیٹ کا ڈیٹا لے کے کہ اس جگہ پہ بارشیں کتنی ہوتی ہیں، کیا ٹرینڈ ہے، اور کیا اس میں ہوائیں بھی چلتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر انفراسٹرکچر کو بنایا جائے
اور کلائمیٹ کو نظر رکھا جائے، اور کلائمیٹ چینج جو اب ایک ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے انفراسٹرکچرز کو ڈیولپ کریں، انفراسٹرکچر بنانے سے پہلے ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا وہ ندی نالوں کے قریب جو ہے نا وہ گھر بنے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ اس کو بھی ہمیں جو ہے نا وہ اب دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے جو بارشوں کے پیٹرن تھے وہ بھی ذرا چینج ہوئے ہیں. کافی عرصے سے جو ہے نا وہ بارشیں اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی تھی. تو وہ لوگوں نے جو ہے وہ جو برساتی نالے اس طرح کے جو تھے ان کے ساتھ کوئی گھروں کے معاملات ہو گئے. تو سٹرکچرز کو اپنے کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور ہمیں وہ جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آنے والے وقت میں اس کو ہم رد نہیں کر سکیں گے کہ یہ اگر ادھر بارش ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ بارش جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی اور اگلی دفعہ وہاں پر ہو ہی نہ. اس طرح کے بھی سیناریوز آئیں گے. تو اس طرح ایک پراپر پلاننگ کے تحت جو ہے نا وہ سٹرکچرز کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا. سر آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید بارشوں اور سیلاب کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے ریجنز ہیں جو زیادہ ریڈ الرٹ جن کو آپ کی طرف سے کر دیا گیا ہے؟ اچھا، یہ جو اگلے 24 سے 36 گھنٹے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ جو بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب، اس کے علاوہ جو شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے، جیسے میں نے پہلے کہا یوب، بارکھان اور کولو کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں ہوگا. اس کے بعد جو ہے ایک بریک آئے گا، مطلب اتنی زیادہ آئسولیٹڈ بارش ہوگی، کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی. وہ اگلے 2 سے 3 روز پھر بریک آئے گا. یہ والے جب ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد 2-3 روز بریک آئے گا. اس کے بعد ایک اور سپیل ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ بھی آئے گا پاکستان میں، اور اس کو ہم واچ کر رہے ہیں. جیسے ہی اس کو جو ہے نا وہ کس طرف موو کرے گا پھر ہم اسپیسیفک بتا سکتے ہیں کہ وہ بالائی علاقوں میں آئے گا یا وہ جنوبی علاقوں میں ہٹ کرے گا. جی بہت بہت شکریہ. عرفان ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات. یقیناً بڑی کرٹیکل سچویشن ہے پورے پاکستان کے لیے، اور بظاہر اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو اسپیل جس کو اس وقت ہم گزار رہے ہیں اس کے لیے یقیناً صوبائی حکومتیں بالکل تیار نظر نہیں آتی تھیں، اور اسی وجہ سے ایک بڑا نمبر انسانی جانوں کا جو ہے وہ ان بارشوں اور سیلاب میں ندی نالوں کی نظر ہو گیا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.